اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کریں گے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 11۔ والحب ذو العصف والریحان، جو پسندیدہ ہوا کے جھونکوں میں خوشبو اٹھتی ہے ریحان کی، جو ایک پھول ہوتا ہے اسے ریحان بولتے ہیں، کہ بہت خوبصورت خوشبوئیں اٹھتی ہیں اس ہوا میں، یعنی کہ اللہ کی ساری نعمتیں وہ ہوا جب چلتی ہے تو ان پھولوں کی خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ اور کون سی اپنے رب کی تم نعمتوں کو جھوٹا قرار دو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے بنایا انسان کو ایک نچری مٹی سے، جو مٹی ہوتی ہے صاف مٹی کا گودا ہوتا ہے، وہ نچری مٹی ہوتی ہے، اس میں بنایا ہے فخار سے۔ اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک گرم ہوتا ہے، جیسے کہ ایک گھمنڈ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک کھنکھنا بولتے ہیں، ایک مٹکی کی مٹی میں ایسے جیسے رکھو ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اس میں تھوڑی سی ایک گلاس کی طرح آواز ہوتی ہے، فخار اسے بھی کہتے ہیں، اور جس میں آواز ہو، کھنکھناہٹ ہو، ٹوٹنے کا خوف ہو۔ اور فخار گھمنڈ کو بھی بولتے ہیں۔ انسان جتنا بھی ہو نا، اس کے اندر گھمنڈ اندر ہوتا ہے، تو صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس نے بنایا نا، وہ صرف وہ جانتا ہے، تو اسے ایک گھمنڈ میں بنایا، ایک اندر سے وہ جتنی مٹی نچڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر گھمنڈ اندر ایسے ول کرتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک جانتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے بندے کو بنایا۔ میں بولوں گی تو کوئی ان کے ابھی آیت ہے یہاں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا فاکہۃ ونخل وذات الاکمام، فیہا فاکہۃ یعنی وہاں پر بہت پھل ہیں، پھلدار، اور کھجوروں کے ساتھ ذات الاکمام بھی، اور سے بہت سی نعمتیں، میوے، اللہ کی ہزار نعمتیں، اور کئی ایسی چیزیں۔ اسے زائد کو ایسے اکمام بولتے ہیں۔ اکمام جڑوں کے آخری حصے کو بھی بولتے ہیں، اس کے بہت انیک فائدے ہوتے ہیں، جو کھجور کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ ایک جال سا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بنتے ہیں، اس کے برتن دھلتے ہیں، اس کے گھروں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے میٹ، ہر چیز بنتے ہیں۔ یعنی کہ نعمتوں کی رحمان اللہ نے اپنا اس نام سے اس نے اپنی ساری نعمتوں کا صرف ایک قطرہ بتایا۔ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی انسان کے روپ میں، یہ نہیں لکھا ہوا، پر یہ سب ایک قطرہ ہے جو خدا پاک نے بیان کی ہے۔ اور ابھی کتنے دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں، یعنی کہ حیران ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک میں نہیں ہے، پر اللہ بتاتا ہے کہ سب میں کر رہا ہوں، انیک چیزوں کا میں مالک ہوں، میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ اس میں سے بس تھوڑی سی چیزیں آپ اس قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ مچھلیوں کا ذکر نہیں ہے، انسان پتہ نہیں کیا کیا بن رہے ہیں آج کل، اس کا ذکر نہیں ہے، پر یہاں پر یہ جو بتا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں۔ اس کے باوجود سب کچھ جاننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ چلیں ابھی دیکھتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وخلق الجان من مارج من نار، اللہ نے بنایا ہے جانوں کو شعلے سے، جس سے آگ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ
चिंगारी इसने लगाई है। तो बात इतनी बतंगर बन गई। तो ये जो जिन होते हैं ना, ये गुस्से वाले होते हैं बहुत, इनमें गुस्सा होता है बहुत। तो अल्लाह ने इनको चिंगारी से बनाया जिससे आग भड़क पड़ती है, ऊंची आग, ऐसे आग लग जाती पूरी दुनिया में, घर उजड़ देते, राख हो जाती, एक चिंगारी होती। सभी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झूठा करार दोगे। ये वही रब है जो मशरक़ में है और जो मगरिब में, ये रब वही है। फिर से फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झूठा, कज़्ज़िबान झूठा करार दोगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, समुंदर में जो फासले हैं, दो समुंदर में हैं, वो आपस में मिलते हैं। यानी कि जो समुंदर में फासले होते हैं वो मिलेंगे। दो बहर हैं, यल्तक़ियान, आपस में आना जाना होता है उनका, पर वो मिक्स नहीं होते, वो भी जिक्र है अंदर। यानी कि अल्लाह की छोटी सी नेमतें कि जो बहुत वाज़े हैं वो हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी। तो वो इधर लिखा हो। जैसे कि अगर कुछ ऐसी सी नेमतें होती हैं वो चली जाती हैं ना, कि ये हादसा हुआ है तो लोगों ने उठा लिया, वैसे हुआ, पर ये हमेशा रहेंगी। ज़मीन आसमान में जो बदलाव है, जो फल हैं, जो ज़मीन है, जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो जिन जनाते हैं हमेशा वो बदलेंगे नहीं। तो उनका जिक्र लिखा गया है यहाँ पर कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं दुनिया में, पर यही क्यों, इतने क्यों? इसलिए कि कभी नहीं बदलेंगी, ये पूरी ज़िंदगी सदा रहेंगी। ठीक है। हम निकल चुके हैं बहुत आगे, और तभी उस समुंदर के बारे में बताया जब ये मिल नहीं पा रहे। समुंदर दोनों हैं, रह एक ही जगह में रहे समुंदर, पर उनमें मिलाप नहीं है। ठीक है, ये आयत नंबर 20। 21 फिर से वही, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झूठा करार दोगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे क्योंकि बात है तर्जमा की ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस निकलते हैं वहाँ से क्या, लूलू और मरजान, समुद्र में ये नेमतें हैं और वहाँ पर बहुत खूबसूरत कीमती पत्थर निकलते हैं। मरजान, इसके इतने फ़ायदे हैं और लूलू के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये पत्थर आपको, कीमती पत्थर आपको समुद्र में मिलते हैं। फिर इसके बाद ये आयत आती है कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झूठा करार दोगे। अभी हम रुके हैं यहाँ पर, जो आयत है 23 में रुके। चल अपना ब्लॉग भी बनाऊंगी मैं, आस्ता आस्ता अपनी सूरतें जो हैं उनकी तर्जुमा करूंगी। शायद तब तक के लिए मैं सब्सक्राइब रखना मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह हर अनेक बात क्यों ना हो, आयत क्यों ना हो, ज़िंदगी का हाल हो, जगह क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो,
انشاءاللہ لے کے آؤں گی آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کو مزہ آئے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہو۔ ایک معلومات ہے جو میں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں چھوٹے چھوٹے بلاگوں میں دوں گی، اپنے بلاگز بنا کے، تو سبسکرائب کر لینا جب ٹائم ملے تو میرا بلاگ اترے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہم سب کو۔ اللہ حافظ۔